अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले गज़ा की ताज़ा सूरत हाल जो कुछ है, क्या कुछ वहाँ से ख़बरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर गज़ा जंग के हवाले से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले ख़बर आपके सामने रखनी है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर से गज़ा पर इजरायली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों के नतीजे में होने वाली बच्चों और औरतों समेत 21,000 हलाकतों को इजरायली दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म और जर्मनी के हिटलर में कोई फ़र्क नहीं है। एर्दोगान ने कहा कि इजराइल एक दहशतगर्द रियासत है और उसकी हिमायत करने वाले मगरबी ममालिक उसके जंगी जराइम में शरीक हैं। इजराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, इस तरह की सख्त बात जो है वो उन्होंने कही। वहीं नेतन्याहू ने इसका जवाब देने की कोशिश करते हुए पहले तो सदर रजब तैयब एर्दोगान पर कीचड़ उछाला और उसके साथ ही उन्होंने IDF को दुनिया की सबसे ज़्यादा बाअखलाक फ़ौज करार दिया और कहा कि वो दुनिया की सबसे घिनौनी तंजीम हमास को ख़त्म करने के लिए लड़ रही है। वैसे IDF के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि IDF कौन है, क्या है। जिस IDF को दुनिया की बाअखलाक फ़ौज वो करार दे रहे हैं, उसके करतूत जो है दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुके हैं। ये वही फ़ौज है जो तमाम गज़ा के बाशिंदों के क़त्ल-ए-आम की बात करती है, हमास के नाम पर मासूमों पर बम बरसाती है। कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें IDF के साबिक़ जो फ़ौजी हैं वो ख़वातीन की इस्मत रेज़ी के अपने घिनौने जुर्म को फ़ख्र से बयान कर कहकहे लगा रहे हैं। मसाजिद को निशाना बना रहे हैं, अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, इनक्यूबेटर में मौजूद बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, खेलते बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा है, 11 साल 8 साल के बच्चों को सामने से गोली मार दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। वहीं आज ही की बात करें तो वेस्ट बैंक में मनी एक्सचेंज में जाकर जो है इजरायली फ़ौजी छापा मार कर वहाँ से पैसे ले गए। बताया जा रहा है कि एक्सचेंज की दुकानों से तकरीबन $2.5 मिलियन ज़ब्त किए गए हैं और उन पर हमास के लिए रकूम जमा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ऐसे चोर, मक्कार, रेपिस्ट, जल्लाद सिफत IDF को बाअखलाक कहकर नेतन्याहू पुकार रहे हैं। लगता है कि नेतन्याहू की डिक्शनरी में अखलाक और इंसानियत के माने कुछ और ही लिखे हुए हैं। बहरहाल, डिक्शनरी की बात चली है तो अंग्रेज़ी डिक्शनरी में एक नया लफ्ज़ जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन डिक्शनरी में इस लफ्ज़ का इजाफ़ा किया गया है जिसका नाम है इज़राइल, जो कि इसराइल से निकला है। यानी कि लफ्ज़ इज़राइल यानी कि उसके माने ये है कि मिल्कियत पर कब्ज़ा करके मालिक को बेदखल कर देना। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है बल्कि एक पूरी तारीख़ इससे वाबस्ता है, जिसका आगाज़ 14 मई 1948 को हुआ, जब फ़लस्तीनी अपनी ही सरज़मीन पर बेयार व मददगार हो गए और जब फ़लस्तीनियों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी तो उन्होंने उसका नाम बदल कर इसराइल कर दिया और फिर जो है फ़लस्तीनियों को बेदखल करना शुरू कर दिया। अब ये जो नाम है इज़राइल, ये अब ऑनलाइन डिक्शनरी में दर्ज किया गया है। ज़मीनी जंग में नाकामी से दो चार इजरायली फोर्सेस अब आम शहरियों से इंतकामी कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। खान यूनिस में अल-अमल अस्पताल के नज़दीक सह्यूनी हमले में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, कई ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। खान यूनिस का इलाका जो कई दिनों से बमबारी की जद में है, अब भी जो है वहाँ मलबे तले लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उन तक इमदाद पहुँचने नहीं दी जा रही। लोग हर सुबह किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँचकर बताया जा रहा है कि हाथों से मलबा साफ कर अपनों को तलाश कर रहे हैं। एक उम्मीद उनमें है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनों तक पहुँच जाएं और उनको तलाश करने के लिए जो है अपने हाथों से वो मलबा हटा रहे हैं। और लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह भेजा जा रहा है और उनके लिए कोई जगह जो है वहाँ महफूज नहीं बची है। एक तरीके से तमाम फ़लस्तीनियों के गज़ा से इनखिला का अपना घिनौना मंसूबा जो इज़राइल का है वो उस पर अमल कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि उन तमाम हालात के बावजूद फ़लस्तीनी मायूस नहीं हैं। अल्लाह पर एतमाद, फ़लस्तीनी सरज़मीन पर ही रहने के उनके अज़ाइम टूटे नहीं हैं। तमाम वहशियाना बमबारियों में शहरी क़त्ल-ए-आम के बावजूद सह्यूनी फ़ोर्सेस को ज़मीनी कार्रवाई में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने मज़ीद सह्यूनी फ़ौजी एहलकारों को निशाना बनाया है। कई इसराइली टैंक और ड्रोन भी तबाह कर दिए हैं। ताज़ा वीडियो अल-क़साम ब्रिगेड ने जारी की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीक़े से उन्होंने वो निशाना बना रहे हैं। अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने यहूदी फ़ौज का एक और ड्रोन भी मार गिराने का वीडियो जारी किया है
اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کو چن چن کر جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجی بیرکس تباہ کر دیے ہیں، جس کی ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے۔ وہیں اب حزب اللہ کے حملوں سے پریشان اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اگر لبنانی فوج نے حزب اللہ کو نہیں روکا تو ہم لبنان پر حملہ کر دیں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے جاری ہیں۔ انہوں نے ایک اور جہاز پر حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جہاز کو اس کو نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف عزم و حوصلے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کے حوصلے اور اتنی تکالیف کے باوجود ان کا اللہ پر یقین دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، اور یہ ان کے اسلام میں داخلے کا بھی سبب بن رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے بعد فلسطینیوں سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی 30 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ قبول اسلام کی یہ روح پرور تقریب آسٹریلوی شہر میلبرن میں واقع ایک مسجد منعقد ہوئی، جہاں 30 خواتین نے کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ بتا دیں کہ اس سے قبل امریکی ٹک ٹاکر میگن رائس اور بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، اور بہت سی خواتین، بہت سے نوجوانوں نے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ اسے سمجھ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس طرح کی اسلام میں داخل ہونے کی خبریں جو ہے وہ مزید سامنے آئیں۔ اسرائیلی ظلم و بربریت کا شکار غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے متحدہ عرب امارات میں سال نو کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کی تمام استقبالیہ تقاریب اور آتش بازی کے پروگرام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس کا اعلان شارجہ کے حکمران کی اہلیہ اور ویمن اسپورٹس کونسل کی چیئرپرسن شیخہ جواہر بنت محمد القاسمی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا ہے۔ اسی نوع کا اعلان شارجہ کے محکمہ پولیس کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بسنے والے بھائیوں کے ساتھ اتحاد کے اظہار کے لیے نئے سال کے موقع پر ہر قسم کی آتش بازی کی تقاریب پر پابندی ہوگی۔ وہیں فلسطینیوں کی حمایت میں لگاتار آوازیں اٹھ ہی رہی ہیں، لگاتار احتجاجات ہو رہے ہیں، ہر ملک، تمام ممالک میں جو ہے احتجاجات دیکھنے کو مل رہے ہیں، مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ وہیں اب روسی وزیر خارجہ نے بھی اسرائیلی ظلم و تشدد کے شیطانی چکر کو توڑنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ناانصافی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حملوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی میں اجتماعی سزا کے طریقوں کے ذریعے ان کا جواب دینا دونوں ہی ناقابل قبول ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں ہندوستان کی خبروں کی طرف۔ کرناٹک میں بی جے پی کے رکن اسمبلی بسنا گوڑا پاٹل یتنال نے اب پارٹی سے باغیانہ موقف اختیار کر لیا ہے۔ ریاست کی وجے پور سیٹ کے ایم ایل اے یتنال نے اپنی ہی پارٹی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں پارٹی سے نکالا گیا تو وہ ان لوگوں کے نام سامنے لائیں گے جنہوں نے پیسہ لوٹا اور بہت سی جائیدادیں بنائیں۔ بی ایس یڈیورپا حکومت کے دوران 40,000 کروڑ روپے کا غبن کیا گیا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کورونا کے ہر مریض کا 8 سے 10 لاکھ روپے کا بل بنا دیا۔ پاٹل نے مزید کہا کہ اس وقت ہماری حکومت تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی حکومت تھی، چور چور ہوتے ہیں۔ پاٹل نے بھی الزام لگایا کہ یڈیورپا حکومت نے کورونا وبا کے دوران 45 روپے والے ماسک کی قیمت 485 روپے رکھی تھی۔ وہیں بی جے پی کے رکن اسمبلی کے ان الزامات کے بعد کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے رکن اسمبلی کے ان الزامات نے ہمارے پہلے کے ثبوتوں کو مزید مضبوط کیا ہے۔ بی جے پی حکومت 40% کمیشن سرکار تھی۔ اگر ہم یتنال کے الزام پر غور کریں تو لگتا ہے کہ کرپشن ہماری سوچ سے 10 گنا زیادہ تھا۔ وہیں بی جے پی کے وزراء کا وہ گروپ جو ایوان سے باہر نکل کر ہمارے الزام پر چیخ رہا تھا، اب کہاں چھپ رہا ہے، اس طرح کا بیان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی طرف سے سامنے آیا۔ پونچھ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران فوج کے ذریعے مقامی افراد کو بری طریقے سے زد و کوب کرنے اور پھر ان میں سے 3 افراد کی پراسرار حالت میں موت ہو جانے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی وجہ سے کشمیر میں مرکز اور فوج کے خلاف شدید غم و غصہ ہے۔ اسی غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے خود علاقے کا دورہ کیا اور فوج کی سرزنش کرتے ہوئے متاثرین کو یقین دلایا کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اس دوران انہوں نے فوج کی سخت سرزنش کرتے ہوئے انہیں وارننگ دی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ملک کے عام شہریوں کو کوئی تکلیف ہو۔ راجناتھ نے راجوری کے دورے پر وہاں پر مارے گئے 3 عام شہریوں کے رشتہ داروں سے ملاقات کی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ وہیں پونچھ میں ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 عام شہریوں کو فوج نے حراست میں لیا تھا، جن میں سے 3 کی لاشیں برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں مبینہ طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ انہیں کس طریقے سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے زخموں پر مرچ ڈالے جا رہے ہیں، مرچ پاؤڈر جو ہے وہ ان کے زخموں پر چھڑکا جا رہا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی جو گھر والوں نے بتائی، جن لوگوں کی موت ہوئی تھی، جو 3 لاشیں ملی تھی، ان کے اہل خانہ جنہوں نے ان کو غسل دیا، وہ بھی کئی طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہیں اس کے بعد جو ہے خوب ہنگامہ ہوا، گھر والوں نے احتجاج کیا، تو پھر معاملہ طول پکڑتا گیا، پھر افسروں کا تبادلہ کر دیا گیا، متاثرین کے گھر والوں کو نوکری دینے کی بات کہی گئی، اور پھر کل وزیر دفاع جو ہے وہ خود جموں کشمیر کے پونچھ دورے پر پہنچ گئے۔ اتراکھنڈ میں ریاستی حکومت کی جانب سے مدارس میں کئی تبدیلیاں اب کی جا رہی ہیں۔ مدارس کو جدید بنانے کے نام پر اب کئی طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کی جانب سے مدارس میں دی جانے والی مذہبی تعلیم میں بنیادی تبدیلی کی بات کہی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرپرسن شاداب شمس نے کہا کہ اب مدارس کو عبدالکلام مدارس کی طرز پر جدید بنایا جائے گا۔ کمپیوٹر لیب کے ساتھ ساتھ تمام مدارس میں لائبریری بھی قائم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ برقعے کی شرط جو ہے وہ ختم کر دینے کی بات انہوں نے کہی ہے۔ وہیں مدرسہ بورڈ کے تحت چلنے والے تمام مدارس میں IT، سائنس اور انگریزی سمیت روزگار پر مبنی تعلیم بھی دی جائے گی۔ مسلم تعلیم کے ساتھ سنسکرت، وید اور یوگا کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی ہدایت پر اتراکھنڈ کے مدارس سے انجینئر، ڈاکٹر اور سائنسدان پیدا کرنے کے لیے اس سمت میں کام جاری ہے۔ ویسے بھی یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جن لوگوں کو مسلمان لفظ سے پریشانی ہو اور جو صرف مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے نت نئے قوانین نافذ کرتے ہوں، انہیں مدارس اور مسلم بچوں کے تعلیم کی فکر کہاں سے آ گئی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔